جب حضرت صاحب آپ نے نیک نیتی تسلیم کر لی صحابہ کی تو آپ نے اپنا رد کر دیا. اب یہاں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے اور انتخاب کس کا ہوا ہے؟ علی مرتضیٰ کا. تو کیا آج علی مرتضیٰ موجود ہے؟ اب حضرت صاحب نے جو استدلال پیش کیا وہ سنیں اور اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ میں اہل سنت ہوں تو پھر اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہے. ہمیں معاذ اللہ تعالیٰ آپ منکر سمجھتے ہیں علی مرتضیٰ کی ولایت کا منکر سمجھتے ہیں. بے شک علی مرتضیٰ اللہ کے ولی ہیں، رسول اللہ کے بھائی ہیں اور حضور کے داماد ہیں، واحب رسول اللہ ہیں. الحمدللہ جو بھی علی مرتضیٰ کے فضائل کمالات آپ کی صفات صحیح ثابت اہل سنت کے ہاں ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم غالیوں کے طریقے پہ نہیں چلتے. حضرت صاحب نے ایک طرف یہ کہا کہ علی مرتضیٰ کا انتخاب ہو گیا اور من کنت مولا سے یہ ثابت کرتے رہے کہ علی مرتضیٰ کی ولایت عامہ کا اعلان ہو گیا، اور دوسری طرف مانتے ہیں کہ سقیفہ میں جو فیصلہ وہ بددیانتی پر نہیں تھا، بدنیتی پر نہیں تھا. تو حضرت صاحب آپ نے مان لیا جب تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ وہ صدیق نے جو کہا وہ انی قد ولیت، اس سے مراد آپ سیادت لے رہے ہیں، حکمیت لے رہے ہیں اور علی مرتضیٰ کے لیے آپ نہیں لے رہے. تو لہٰذا ساری گفتگو کا اصل یہ ہے کہ صداقت فریدی صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر خود اپنا رد کر دیا. پہلے بھی میں نے تضاد ان کا پیش کیا، یہ دوسرا تضاد ہے. ایک طرف کہ جو شورا ہے ان کا مشورہ ہے، اس کی عظیم شان ہے، قرآن نے بیان کی، لہٰذا ان کا فیصلہ بالکل برحق تھا، وہی علی مرتضیٰ کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کسی نے بھی نہیں کیا. لہٰذا اہل سنت کا جو نظریہ ہے بالکل 100% ہے، اعظم من الشمس ہے. آپ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم صداقت فریدی صاحب جو اس وقت کے محقق کے دوران ہیں، ان کا ایک استدلال جسے کہنے جی بڑا نفیس نقطہ میں پیش کر رہا ہوں. دیا ہے نا جناب، یہاں ایک آپ کو نفیس بات بھی سنا جاؤں ولایت کے ٹائٹل کے حوالے سے. بڑا نفیس نقطہ، ان کا نفیس نقطہ ذرا سماعت کریں اور ان کی اس سوچ پر، استدلال پر، علمی قوت پر، استدلال کی قوت پر خوب داد دیں، آش کر اٹھیں، نہیں تو کم از کم انگشت بدنداں ہی ہو جائیں. سنیے نفیس بات آپ سے کرنا چاہتا تھا نا کہ جس وقت یہ مولا کائنات کی ولایت کے بارے میں خامہ فرسائی کی جاتی ہے، خیال آرائی کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جناب والا ولایت سے مراد یہاں محبت ہے، ایسا ہے نا جی. تو میں اسی منظرنامے کو سامنے رکھ کر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا انی قد ولیت، مجھے ولی بنایا گیا. نہیں سمجھے؟ اب ابوبکر صدیق کی ولایت کے لفظ اپنے ٹائٹل پر استعمال کریں تو وہ ولایت حاکمیت ہے. جو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات کے بارے میں ولایت عامہ کا اعلان کریں تو وہ ولایت محبت ہے. یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ کیا بات ہے، واہ کیا خوب نقطہ، کیا نفیس نقطہ حضور نے بیان فرمایا ہے. میں نے جب سنا تھا میری تو ہنسی نکل گئی تھی کہ جس بندے کا ذہن، دماغ، عقل اتنا کام نہیں کرتی کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کس چیز کی بنیاد پر میں یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں. یہ حال ہے حضرت صاحب کا، کوئی ربط نہیں، کوئی تسلسل نہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک جگہ اللہ کریم جل وعلا نے فرمایا ہے وما لهم به من علم، انہیں اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن، وہ صرف ظن کی اتباع کر رہے ہیں، پیروی کر رہے ہیں. وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور جو ظن ہے وہ حق کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا. حضرت صاحب اب آپ جو استدلال کر رہے ہیں کہ جناب ابوبکر صدیق یہ کہہ رہے ہیں، چونکہ آپ نے تاریخ طبری سے جو حدیث السقیفہ ہے وہاں سے ایک روایت جو پیش کر رہے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے کہا تھا سقیفہ کے بعد، یعنی خلیفہ بننے کے بعد مسجد نبوی میں دوسرے دن، اما بعد ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم. اب حضرت صاحب یہ جو فانی قد ولیت جہاں سے اپنا استدلال ثابت کر رہے ہیں کہ علی مرتضیٰ شیر خدا کو تو سرور کائنات نے من کنت مولا فلی مولا کہہ کے ان کی حاکمیت کا، سیادت کا، اولا بالتصرف ہونے کا اور خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان کر دیا تھا. یہ حضرت صاحب کا اپنا خیال ہے اور حضرت صاحب اپنی گفتگو کا رد خود ہی کر دیتے ہیں. جس طرح ہم نے پہلے ایک نقطہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ ان کی خلافت کو ہم نے نہ قرآن میں پایا نہ سنت میں پایا، اور پھر خود ہی رد کر دیا اپنی پوری جناب استدلال اور اپنی نظریہ عقیدے کا کہ ارشاد کی صورت کے اندر کسی کی بھی خلافت کا حضرت عمر نے کہا کہ ہم نے کوئی نشانی پایا، کوئی ثبوت نہیں پایا. تھا کہ ابوبکر کے بارے میں جو ہم نے فیصلہ کیا نا سقیفہ میں، نہ تو اس کا ہمیں قرآن میں کوئی ثبوت ملتا ہے ارشاد کی صورت میں، ارشاد کی صورت میں، ارشاد کی صورت میں، اور نہ ہی فرمان رسالت میں. سرکار یہ بڑی بات کر رہے ہیں، میں بڑی بات کر رہا ہوں. خطبہ یہ تھا کہ ان کے بارے میں نہ تو ہم نے کتاب اللہ میں کوئی حکم پایا بلکہ کسی کے بارے میں بھی، بلکہ کسی کے بارے میں بھی، اور بلکہ کسی کے بارے میں بھی، اور نہ تو خود رد کر گئے. اب اس گفتگو کے اندر بھی خود رد کرتے ہیں. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے جو کچھ سقیفہ میں کیا تھا وہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھا. توجہ کریے گا ذرا، توجہ کرنا، وہ بدنیتی پر مبنی نہیں تھا. یہ جو سقیفہ بنو سعدہ کے اندر اتفاقات ہوا ہے یہ کسی قسم کی کسی کی بدنیتی پر مبنی نہیں ہے. ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی اور کوئی ایسا وقت بن سکتا تھا کہ مدینہ پھر خون ریزی سے جناب وہ عرب تھے نا جی، عرب تھے تو اس صورتحال بلکہ ان کے ذہنوں پر سرور کائنات کی وصال کا وہ صدمہ چھایا ہوا تھا. تو انہوں نے جو کیا بالکل انہوں نے نیک نیتی کے ساتھ کیا. جب حضرت صاحب آپ نے نیک نیتی تسلیم کر لی صحابہ کی تو آپ نے اپنا رد کر دیا. اب باقی جو گفتگو حضرت صاحب کی وہ کیا ہے؟ اصل اعلان غدیر الہی نظام کے دستوری تسلسل کا عنوان ہے. سوا لاکھ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ کے نظام کے فروغ کے لیے آئے. اب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کسی رسول نے آنا نہیں تھا، نہ مہینے آنا تھا، اور اس الہی نظام میں اللہ کی کائنات میں قیامت تک جاری اور ساری رہنا تھا. تو ظاہر کوئی نہ کوئی نگران تو ضروری ہونا چاہیے، فطری بات ہے. تو اس نظام کے لیے اللہ اس کے رسول نے مل کر یہ فیصلہ فرمایا کہ موجود ترین شخصیت جو اس وقت صرف مولا کائنات علیہ السلام کی ذات ہے. آپ نبوی کلام
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں قیامت تک کے لیے کوئی نظام چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کے لیے علی جو ہے وہ بہترین ہے۔ اب یہاں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ قیامت تک کے لیے فیصلہ ہے، اور انتخاب کس کا ہوا ہے؟ علی مرتضیٰ کا۔ تو کیا آج علی مرتضیٰ موجود ہے؟ آپ کے سامنے موجود ہے؟ حکومت کون کر رہا ہے؟ اگر آپ ہوتے تو حکومت کون کرتا؟ آپ پوچھیے ان سے کہ قیامت تک کے لیے علی مرتضیٰ کی حکومت کیسے چلنی تھی؟ انہوں نے تو وصال کرنا تھا۔ ادھر 12 ائمہ کی حدیث مبارکہ ہے، 12 خلفاء کی حدیث ہے کہ قیامت تک 12 خلفاء ایسے ہوں گے جن کے دور میں دین جو ہے وہ سر بلند رہے گا۔ ان کی اپنی عملی کوئی وضاحت نہیں ہوئی، ان کی صفت کیسی ہوگی؟ دین کی صفت یہ ہے کہ وہ ایسے ہوں گے کہ جن کے دور میں دین جو ہے وہ سر بلند رہے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ یہ آپ کا استدلال تو خود 12 ائمہ والی حدیث کے خلاف ہے کہ قیامت تک کے لیے کوئی سلسلہ چاہیے تھا اور علی مرتضیٰ کا انتخاب ہوا، اور اگر آپ کہیں کہ باقی حضرات کا بھی انتخاب ہوا تو وہ دلیل کہاں سے لائیں گے؟ اور علی مرتضیٰ کے لیے جو آپ نے کہا کہ اللہ رسول نے یہ فیصلہ کیا، یہ آپ کو کس نے بتایا؟ ہمیں معاذ اللہ تعالیٰ آپ منکر سمجھتے ہیں، علی مرتضیٰ کی ولایت کا منکر سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم علی مرتضیٰ کی ولایت کے منکر نہیں ہیں، بلکہ جو علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولایت کا منکر ہو ہمارے نزدیک وہ بے ایمان ہے۔ ہم یہ گواہی دیتے ہیں علی ہیں، رسول اللہ کے بھائی ہیں اور حضور کے داماد ہیں، وحب رسول اللہ ہے اور رسول اللہ کے پیارے ہیں، والخلیفۃ رابع چوتھے خلیفہ ہیں۔ ہم تو گواہی دیتے ہیں، جو یہ گواہی نہ دے ہم اسے مومن نہیں سمجھتے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کے بعد اس نظام کو چلانے کے لیے علی موضوع ہیں۔ تو حضرت صاحب اس کے لیے کوئی دلیل لائیں، کوئی نص لائیں۔ کوئی بھی نص نہیں ہے آپ کے پاس۔ اب حضرت صاحب نے جو استدلال پیش کیا وہ سنیں، اور اس کے بعد بھی یہ کہیں کہ میں اہل سنت ہوں، تو پھر اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں، اور اس سے بڑا یوں سمجھیں کہ پنچر کوئی نہیں ہے۔ کیا بندہ کہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، تو کہہ رہے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ علی مرتضیٰ جو ہیں وہ پہلے خلیفہ بن گئے، یعنی اب رسول اللہ کے بعد انہی کی حاکمیت ہوگی، وہی حاکم بنیں گے۔ اب یہ حضرت صاحب پھر آگے مزید آپ ان کا استدلال کی قوت پاور دیکھیں اور علمی قد دیکھیں حضرت صاحب کا۔ کہتے ہیں کہ وہ قرآن پاک کے اندر نا سورہ مزمل کے اندر قولا ثقیلا، اس سے مراد یہی ہے علی مرتضیٰ کے خلاف بلا فصل ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ یوم الس سے جو راز پنہا تھا وہ میرے نبی بس ظاہر کر دو۔ کیا بات ہے! ٹھیک ہے، دوسری خبر تھی۔ تیسری خبر جو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کے آئینے میں بیان کی تھی، وہ خبر بھی دے دو جو راز الست سے ہی آپ کسی میں رکھنے میں رکھ دو، اس راز کو کھول دو، وہ قول ثقیل جو ہے اس کو کھول دو۔ تو حضرت صاحب اگر آپ کے پاس کوئی ایسے دلائل ہیں بالکل واضح ہیں، صحیح ہیں، تو ہم منکر نہیں ہیں۔ جو علی مرتضیٰ کی شان ثابت ہے اس میں جو شک کر انکار کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ تو منافق ہے۔ الحمدللہ جو بھی علی مرتضیٰ کے فضائل کمالات، آپ کی صفات صحیح ثابت اہل سنت کے ہاں ہم دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، لیکن ہم غالیوں کے طریقے پہ نہیں چلتے۔ اس پر انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ علی مرتضیٰ کے ایک شاگرد خاص نے جب غالیوں کو سنتے دیکھا علی مرتضیٰ کی شان بیان کرتے تو انہوں نے کیا کہا تھا، جیسے کہ امام زین العابدین کا بھی ارشاد ہے کہ ہمارے ساتھ اسلام والی محبت کرو، اور کیسے ہمارے فضائل بیان کرنے لگے ہو جو ہیں ہی نہیں، ہمیں اپنے مقام سے بڑھانے لگے ہو۔ جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ علی مرتضیٰ کو بڑھانے والے بھی ہلاک ہوں گے، تو لوگ گھٹانے سے تو ڈرتے ہیں، بڑھانے سے کیوں نہیں ڈرتے؟ دونوں سمتوں سے ڈرنا چاہیے نا، گھٹانے سے بھی ڈرنا چاہیے، بڑھانے سے بھی ڈرنا چاہیے۔ تو حضرت صاحب نے ایک طرف یہ گفتگو کی کہ اللہ رسول نے فیصلہ کر دیا علی مرتضیٰ کے لیے، اور پھر جناب استدلال قول ثقیلہ سے بھی دلیل بنائی، یا ایھا النبی بلغ ما انزل الیک من ربک، اس سے بھی دلیل ثابت کی، من کنت مولا فلی مولا، حالانکہ وہ ظاہر نہیں ہے، صریح نہیں ہے۔ یہ تو خود احتجاج تبرسی والے نے تسلیم کیا کہ یہ صریح ناس نہیں ہے، اور یہاں قرینہ قطعی بھی نہیں ہے کہ من کنت مولا فلی مولا سے مراد یہ ہے، ورنہ کبھی بھی سرور کائنات مصلی ابو بکر صدیق کو نہ دیتے حضرت صاحب، اور یہ بات متواتر ہے کہ نبی پاک نے مصلی کس کو دیا؟ ابو بکر صدیق کو۔ اب بتائیے نا، اگر علی مرتضیٰ کو نبی پاک نے پہلا خلیفہ بنا دیا تھا اور من کنت مولا فلی مولا سے یہ آپ کی ولایت عامہ کا اعلان تھا، تو مصلی کیوں نہیں دیا؟ یہ ہمارا سوال ہے، اس کا جواب آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جس رسول نے 2-3 ماہ پہلے علی مرتضیٰ کو بقول ان کے پہلا خلیفہ بنا دیا تو مصلی کیسے دینا چاہیے تھا؟ سیدھی سی بات ہے۔ اور خود علی مرتضیٰ کے ارشادات میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، مستدرک کے حوالے سے واضح کہہ رہے ہیں کہ بھئی ابو بکر کو ہم زیادہ حقدار سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ثانی سنین ہیں، یہ غیار غار ہیں، اور رسول اللہ نے انہیں مصلی دیا ہے، انہیں امام بنایا ہے، ہم پیچھے کیسے کریں؟ جنہیں رسول اللہ نے آگے کر دیا ہم پیچھے کیسے کریں؟ اور بخاری شریف کی 44-47 میں نے پیش کی، علی مرتضیٰ خود وصال سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ سے نہیں پوچھوں گا کسے ولایت ملے گی، یہ امر کس کے لیے، خلافت کس لیے، میں نہیں پوچھوں گا۔ 44-47 بخاری شریف کے پڑھیں حضرت صاحب، پڑھیے۔ علی مرتضیٰ کہہ رہے ہیں نا، اگر ہم نے پوچھ لیا رسول اللہ نے انکار کر دیا تو بعد میں بھی ہمیں شاید خلافت نہ ملے، اس لیے سارے دلائل سامنے رکھیں۔ یہ طریقہ اہل علم کا نہیں ہوتا کہ جناب دلائل میں سے کوئی چھوٹا سا اشارہ جو ہے وہ کسی طرح وہ مل گیا اور اس پر جناب اپنے عقیدے کی بنیاد رکھ کے لوگوں کو گمراہ کرتا پھرا۔ یہ اہل ایمان کی اور اہل علم کی یہ شان نہیں ہے، یہ بددیانتی ہے، یہ دھوکے بازی ہے، قبر میں جانا مرنا ہے۔ اس لیے تو لہٰذا حضرت صاحب نے ایک طرف یہ کہا کہ علی مرتضیٰ کا انتخاب ہو گیا، اور من کنت مولا سے یہ ثابت کرتے رہے کہ علی مرتضیٰ کی ولایت عامہ کا اعلان ہو گیا، اور دوسری طرف مانتے ہیں کہ سقیفہ میں جو فیصلہ ہوا بددیانتی پر نہیں تھا، بدنیتی پر نہیں تھا۔ تو حضرت صاحب آپ نے مان لیا جب بدنیتی پر نہیں تھا
تو پھر علی المرتضیٰ شیر خدا کی خلافت بلا فصل کا اعلان کیسے ہوا تھا؟ اور اگر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اگر وہ اعلان ہوا ہوتا، صحابہ کو پتہ ہوتا، رسول اللہ نے اس کی وضاحت کی ہوتی، تو معاذ اللہ تعالیٰ کیا صحابہ کرام سقیفہ میں جمع ہوتے؟ مہاجرین انصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار جن کی یہ شان ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ جن کی یہ شان ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ جن کی یہ شان ہے، وہ کیا نبی پاک اس فیصلے کے خلاف جمع ہو سکتے تھے؟ یہ امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے حضرت صاحب؟ تو لہٰذا اگر نبی پاک نے بقول آپ کے من کنت مولا فعلی مولا سے علی المرتضیٰ کی ولایت عامہ کا اعلان کر دیا، یعنی انہیں خلیفہ بھی بنا دیا، انہیں حاکم بنا دیا، ان کی سیادت کا بھی اعلان کر دیا، تو پھر آپ نے جو کہا کہ وہ بالکل صحیح نیت تھے، ان کی نیت درست تھی، بدنیتی نہیں تھی، تو پھر کیسے بدنیتی نہیں ہوگی؟ تو اگر ان کی نیت درست ہے تو پتہ چلا کہ یہ جو آپ کا استدلال ہے یہ علم صحابہ کو کسی نے دیا، رسول نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا، صحابہ کے پاس کسی کے پاس بھی آپ والا استدلال ہوتا تو بعد میں کو بات کرتا، کوئی ایک بندہ ایک روایت دکھا دیں، چلے میں آپ کو چھوٹ دیتا ہوں، ضعیف حدیث دکھا دیں کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنایا گیا ان 2-4 دنوں میں کسی صحابی نے بد عقیدہ اس کے اندر حاوی نہ ہو، ویسے ضعیف ہو، لیکن یہ اس کے اندر ہو کہ کسی صحابی نے یہ کہا تھا، چلو علی المرتضیٰ نے بھی نہ کہا، حالانکہ حق علی المرتضیٰ کا بنتا، جن کا حق تھا انہیں بولنا چاہیے تھا، اپنے حق کے لیے بولنا، آواز اٹھانا، اس کا تو بڑا مقام ہے، بلکہ ضروری ہوتا ہے بندے بعض اوقات جب دین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، جب کہ علی المرتضیٰ کہہ چکے تھے المستدرک کے اندر کہ ہمیں ابو بکر کی خلافت منظور ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے خلافت کو، دین کو، بلکہ ہم ابو بکر کو اہل سمجھتے ہیں، وہی حدیث جو آپ نے ابو سفیان کے خلاف پیش کی۔ کسی صحابی نے کہا ہو، ضعیف حدیث لے آئیں کہ بھئی نبی پاک علیہ السلام نے من کنت مولا فعلی مولا کہہ کے یہ اعلان نہیں کر دیا، تو لہٰذا آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ان کی نیت صحیح تھی، دوسری طرف کہتے ہیں جناب نبی پاک نے ولایت عامہ کا اعلان کر دیا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، ذہنی توازن ٹھیک ہے آپ کا، کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ دیکھیے حضرت صاحب کا استدلال دیکھیں، استدلال کی قوت دیکھیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی میں نفیس نقطہ پیش کرنے لگا ہوں کہ ابو بکر صدیق اگر کہیں وَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ تو وہاں مراد سیادت ہے، حکمیت ہے، اور اگر نبی پاک علیہ السلام علی المرتضیٰ کے لیے ولایت عامہ کا اعلان کریں تو وہاں محبت ہو۔ کہتے ہیں اگر یہاں سیادت مراد ہے تو وہاں کیوں سیادت مراد نہیں ہو سکتی؟ الاعتقاد امام بہقی پڑھ کے دیکھ لیں، امام حسن مجتبیٰ کے پوتے نے کہا تھا کہ نبی پاک نے اگر یہ اعلان کرنا ہوتا نا تو الفاظ یہ نہ ہوتے من کنت مولا فعلی مولا، بلکہ ہوتے کہ یا ایھا الناس ھذا ولی امرکم من بعدی فاسمعوا لہ واطیعوا، اے لوگو یہ علی میرے بعد تمہارے امور کا نگران ہے، واضح واضح سری الفاظ ہوتے، یہ امام حسن کے پوتے بتا رہے ہیں، انہیں پتا ہے، ان کا یہ نظریہ ہے، آپ دیکھ لیں الاعتقاد پڑھ کے دیکھ لیں۔ تو لہٰذا حضرت صاحب کہتے ہیں آپ ذرا استدلال دیکھیں جس پر مجھے ہنسی آئی کہ بھئی ابو بکر صدیق جب کہہ رہے ہیں، حضرت صاحب ذرا دماغ کی کھڑکیاں کھولیں، ہمتن گوش ہو کے سنیں، جب ابو بکر صدیق یہ کہہ رہے ہیں وَفَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ مجھے تم پر سیادت دے دی گئی، حاکمیت دے دی گئی ہے، یہ کب انہوں نے کہا؟ جب سقیفہ میں انہیں حاکم بنا دیا گیا، خلیفہ بنا دیا گیا، امام بنا دیا گیا، سرداری انہیں دے دی گئی، سیادت دے دی گئی، اس وقت وہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں تو کوئی اور قرینہ ہی نہیں ہے، اور یہاں تو قرینہ نہیں ہے تو قطعی موجود ہے یہاں قرینہ کہ بھائی خلیفہ بننے کے بعد کی بات ہے، یہاں تو اور معنی ہو ہی نہیں سکتا کہ مجھے محب بنا دیا گیا، یعنی سقیفہ میں مجھے محب بنایا گیا ہے، تو یہ معنی ٹھیک ہوگا کہ سقیفہ مجھے محب بنا دیا گیا ہے، اور سقیفہ میں کیا بنایا گیا تھا؟ تو وہی بات کر رہے ہیں نا، یہاں تو قطعی قرینہ موجود ہے۔ اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو اعلان کیا وہاں حاکمیت اور سیادت کیوں مراد نہیں ہو سکتی، وہاں کون سا قطعی قرینہ آپ کے پاس؟ ادنا قرینہ بھی نہیں ہے حضرت صاحب، قطعی تو دور کی بات، ادنا قرینہ بھی نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے وجہ کیا ہے؟ اس بات ارشاد کرنے کی وجہ کیا، سبب کیا ہے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فرمان ہے وہ سنیں، آپ کہتے ہیں شکایت ہم نے کی علی المرتضیٰ کے بارے میں، یہ وجہ تھی، تو نبی پاک نے فرمایا بغض نہیں کرنا علی سے، محبت کرنی ہے، آگے اللہ موالی من والا وعادی من عادا، اس کا کیا مطلب کریں گے اگر حاکمیت مراد لے رہے ہیں؟ لہٰذا وہاں ولایت عامہ کا اگر اعلان ہوتا تو پھر مصلی ابو بکر صدیق کو نہ ملتا، پھر علی المرتضیٰ یہ روایت پیش کرتے، اپنی خلافت کے لیے اس کو دلیل بناتے، کوئی اور صحابی پیش کر دیتا، ابو ذر غفاری پیش کر دیتے، عمار بن یاسر پیش کر دیتے، حضرت مقداد پیش کر دیتے، یعنی جو سلمان فارسی پیش کر دیتے، جو اس طرح کے صحابہ جنہیں سمجھتے ہیں یعنی ابو بکر صدیق کی خلافت کو نہیں مانتے تھے بقول ان کے، ان میں سے کوئی پیش کر دیتا اگر علی مرتضیٰ خود نہ پیش کرتے تو لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ ابو بکر صدیق نے جو کہا وَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ اس سے مراد آپ سیادت لے رہے ہیں، حکمیت لے رہے ہیں، اور علی مرتضیٰ کے لیے آپ نہیں لے رہے۔ ابو بکر صدیق کے اس فرمان کا مطلب اس لیے لے رہے ہیں کہ یہ واضح ہے، اظہر من الشمس ہے کہ وہاں مراد ہی اور کوئی نہیں ہو سکتی، چونکہ ایک دن پہلے سقیفہ میں انہیں خلیفہ بنا دیا گیا اور ممبر پہ بیٹھ کے یہی تو بات ہو رہی ہے، بیعت ہو رہی ہے، یہاں کو مانا ہو ہی نہیں سکتا، اور آپ جس حدیث کو دلیل بنا رہے ہیں وہ صریح نہیں ہے، اس کے اندر ایسی بات کوئی نہیں ہے، کوئی قرینہ نہیں ہے، ایک بھی قطعی قرینہ نہیں ہے، بلکہ اس کے خلاف قطعی قرائن موجود ہیں۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ مسلمانوں کا اتفاق، علی المرتضیٰ کا بیعت کرنا، کسی کا اعتراض نہ کرنا، کسی کا اس روایت کو پیش نہ کرنا، اس سے زیادہ قرائن آپ کو کیا چاہیے؟ اور کون سے قرائن اور شواہد آپ کو پیش کریں کہ وہاں یہ معنی نہیں ہو سکتا من کنت مولا کا مطلب حاکم خلافت بلا فصل نہیں ہو سکتی، ورنہ مصلی ابو بکر صدیق کو نہ ملتا، علی المرتضیٰ پیش کرتے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ کا استدلال سن کے مجھے ہنسی آئی، اور اہل علم نے سنا ہوگا، پتہ نہیں وہ انگشتے بدنداں ہوئے ہیں یا انہیں بھی ہنسی آئی ہے، وہ آشش کر اٹھے ہیں آپ کے اس جناب علمی لطیف اور نفیس نقطے سے۔
تو لہٰذا ساری گفتگو کا اصل یہ ہے کہ صداقت فریدی صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر خود اپنا رد کر دیا. پہلے بھی میں نے تضاد ان کا پیش کیا, یہ دوسرا تضاد ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نیک نیت ہے, دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں نبی پاک نے علی مرتضیٰ کی سیادت کا مطلقہ ولایت کا اعلان کر دیا. تو آپ کی کون سی بات صحیح ہے بھائی؟ آپ خود بتائیں, یہ آپس میں دونوں باتیں ٹکراتی ہیں. اگر صحیح اور نیت ہے تو پھر آپ کا استدلال باطل ہے, اگر آپ کا استدلال صحیح ہے تو پھر صحیح اور نیت کیسے ہو گئے؟ اور ہم الحمدللہ کہتے ہیں کیونکہ وہ مہاجرین انصار تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان, اور فرمایا یتبع غیر سبیل المؤمنین کہ جو مسلمانوں کے راستے کو چھوڑے وہ بھی گمراہ ہے. وامرهم شورى بینهم, ان کے جو شورا ہے ان کا مشورہ ہے اس کی عظیم شان ہے, قرآن نے بیان کی. لہٰذا ان کا فیصلہ بالکل برحق تھا, وہی علی مرتضیٰ کا فیصلہ تھا, اس کے خلاف کسی نے بھی نہیں کیا. لہٰذا اہل سنت کا جو نظریہ ہے بالکل 100% ہے, اعظم من الشمس ہے. آپ جو استدلال کر رہے ہیں وہ بالکل بے جا ہیں, غیر واضح ہیں, بلا دلیل ہیں, بلا بنیاد ہیں. پھر میں وہی آیت پڑھوں گا, اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ فرمائے, حضور کی آل صاحب کی سچی غلامی نصیب فرمائے.